اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمون اللہ او تأتینا آیات كذلك قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ اسی طرح ان کے قول سے ملتی جلتی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھے، ان کے دل یکساں ہو گئے۔ تحقیق ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ رفع بن حرملہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ وہ ہم سے کلام کرے حتیٰ کہ ہم اس کے کلام کو سن لیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ یہ جو لوگ کچھ نہیں جانتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اس طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کی سی باتیں کیا کرتے تھے۔ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا، اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ایسی ہی چیز خود ہمیں دی جائے جیسی رسولوں کو دی گئی۔ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا کام کس کو سونپے۔ جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو اللہ کے ہاں جلد ہی ذلت ملے گی اور ان کے مکر و فریب کی وجہ سے عذاب شدید ہوگا، اور وہ کرتے تھے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کہنے لگے ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری نہ کر دیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں۔ پھر فرمایا سورہ فرقان میں، اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں ہوتے یا ہم آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں۔ اور یہ قول بھی ہے سورہ مدثر میں، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلے صحیفے آئیں۔ اسی طرح کی اور بہت سی آیات ہیں جو مشرکین عرب کے کفر، سرکشی، عناد اور اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ محض کفر و عناد کی وجہ سے ایسے سوال کرتے تھے جن کی انہیں کوئی ضرورت نہ تھی، جس طرح کہ یہود و نصارہ اور دیگر کئی لوگوں نے بھی اپنے انبیاء کرام سے اسی طرح کے سوالات کیے تھے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ سورہ نساء میں، اے نبی، اہل کتاب آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان پر ایک لکھی ہوئی کتاب آسمان سے اتار لائیں، چنانچہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی بڑی درخواستیں کر چکے ہیں۔ ان سے کہتے تھے ہمیں اللہ کو ظاہر آنکھوں سے دکھا دو۔ اور فرمایا سورہ بقرہ میں، اور جب تم نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ، جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور فرمان الہی، ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، یعنی مشرکین عرب کے اور ان سے پہلے کفر و عناد اور سرکشی کا مظاہرہ کرنے والوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، جیسے ارشاد باری تعالیٰ سورہ ذریات میں، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا وہ اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے۔ کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے سمجھانے کے لیے ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں، یعنی ہم نے رسولوں کی صداقت کی ایسی نشانیاں بیان کر دی ہیں کہ ان کی موجودگی میں کسی اور سوال کی ضرورت اس سے نہیں ہے۔ جس کا رسولوں پر یقین ہو، ان کی تصدیق کرتا ہو اور ان کی اتباع کرتا ہو اور اسے خوب سمجھ لیا جائے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے لے کر آئے ہوں، لیکن جن کے دل اور کان پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہو اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہو، انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس میں، جن لوگوں کے بارے میں آپ کے رب کا حکم عذاب قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں، خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے۔
صدق اللہ العظیم.